باخبر ذرائع کا کہنا ہے کہ نیب والے کچھ شواہد کا باریک بینی سے جائزہ لے رہے ہیں۔ اگر تصدیق ہو گئی تو بشریٰ بی بی کی حیثیت گواہ سے ملزم میں تبدیل ہو جائے گی۔ ذرائع نے بتایا کہ نیب کو کچھ نئے شواہد ملے ہیں جن کی کراس چیکنگ کی جا رہی ہے۔ اگر ان شواہد کی تصدیق ہو گئی تو بشریٰ بی بی نیب کے ملزمہ بن جائیں گی اور گرفتار بھی ہو سکتی ہیں۔ کہا جا رہا ہے کہ یہ شواہد پیسوں کے لین دین سے جڑے ہیں جو بشریٰ بی بی نے مبینہ طور پر وصول کیے تھے۔ بہت امپورٹنٹ خبر ہے یہ، اور اس حوالے سے آپ لوگ جانتے ہیں جس طرح عمران خان صاحب پر بھی کیسز چل رہے ہیں آلریڈی، توشہ خانہ ریفرنس بھی، اور اس کے بعد جو برطانیہ کی نیشنل کرائم ایجنسی کے حوالے سے جو ہے وہ بھی آپ کو آگے اس کی بھی تفصیل دیں گے۔ تو بشریٰ بی بی کے حوالے سے یہ ان کا نیب کا کہنا ہے کہ کچھ ایسے ثبوت ہیں ان کے پاس کہ جو اگر ان کی تصدیق ہو گئی تو بشریٰ بی بی جو کہ جن کی ابھی ایک حیثیت گواہ کی ہے، وہ گواہ سے ملزمہ کی شکل میں ان کی وہ جو ریفرنسز ہیں وہ اس میں وہ ملزمہ ہو جائیں گے۔ اس حوالے سے آپ لوگوں کو مزید بتائیں کہ آج 11 نومبر کو جنگ اخبار میں شائع ہونے والی خبر کے مطابق فرح شہزادی کے بارے میں میڈیا کو لیک ہونے والی تازہ ترین رپورٹ اور اس معاملے پر نون لیگ اور ایم کے ایم والوں کی پریس کانفرنسز بھی عمران خان کے لیے کچھ اضافی مسائل پیدا کر سکتی ہیں، اور دریں اثنا نیب نے عمران خان کے مبینہ کرپشن کیسز توشہ خانہ اور برطانیہ کی نیشنل کرائم ایجنسی، جیسا کہ میں آپ کو بتا رہا تھا کہ اس کے حوالے سے بھی آپ کو تفصیلات دیں گے، تو برطانیہ کی نیشنل کرائم ایجنسی سے جڑا 190 ملین پاؤنڈز کا جو معاملہ ہے اس میں بھی اپنی تحقیقات کو نیب نے تیز کر لیا ہے، اور نیشنل کرائم ایجنسی جو NCA ہے ان کا 190 ملین پاؤنڈ کا کیس القادر ٹرسٹ کے کیس کے نام سے بھی ہم لوگ اس کو جو ہے القادر ٹرسٹ کے نام سے پہچانتے ہیں، اور وہ کیس بھی جو ہے اس میں بھی پیش رفت ہو رہی ہے۔ اور ذرائع کے مطابق جو جلدی ان کیسز کی تحقیقات کو مکمل کر کے عمران خان کے خلاف ریفرنس دائر کرنے کا فیصلہ کر سکتا ہے۔ جمعرات کو مختلف ٹی وی چینلز نے سرکاری ذرائع کے حوالے سے فرح شہزاد کی مبینہ کرپشن کی خبریں شائع کی۔ بات ازاں نون لیگ کے رہنما عطا تارڑ نے فرح کی مبینہ کرپشن پر تفصیلی پریس کانفرنس بھی کی، اور اس کا تعلق عمران خان اور بشریٰ بی بی سے جوڑا، یعنی کہ فرح گوگی کے نام سے جو مشہور ہیں ان کا تعلق، ان کے جو کیسز کا تعلق ہے اس کو عطا تارڑ نے جو پریس کانفرنسز کی ہیں، اس کے علاوہ MKM کی بھی آپ کے سامنے آئی ہیں، جس طرح سے انہوں نے اپنے رنگ بدلے ہیں، تو وہ عمران خان اور بشریٰ بی بی سے اس کو بھی جوڑے ہیں۔ یہ دعویٰ کیا گیا تھا کہ فرح کے ظاہری اور غیر ظاہری اثاثوں میں 2017 سے 2020 تک 4520 ملین روپے کا اضافہ ہوا ہے، اور یہ کوئی معمولی اضافہ نہیں ہے، اور اس حوالے سے مزید مومنہ آپ لوگوں سے ڈسکس کریں گی مزید کیا انفارمیشن ہے اس حوالے سے۔ بالکل، سرکاری ذرائع نے جمعرات کو ایک رپورٹ بھی جاری کی ہے جس میں فرح گوگی پر PTI حکومت کے دوران بڑے پیمانے پر کرپشن کا الزام لگایا گیا تھا۔ فرح گوگی، ان کے شوہر احسن جمیل گجر، ان کے پارٹنرز کے 102 بینک اکاؤنٹس میں 14 ارب روپے سے زائد کی رقم موجود ہے۔ فرحت شہزادی اور فرح گوگی کے ظاہری اور غیر ظاہری اثاثوں میں 2017 سے 2020 تک 4520 ملین روپے کا اضافہ بھی ہوا ہے۔ اور اس کے علاوہ میڈیا رپورٹ کے مطابق برطانیہ کی جو نیشنل کرائم ایجنسی کی جانب سے 3 دسمبر 2019 کو PTI حکومت کو 190 ملین پاؤنڈ واپس کرنے کے بعد فرح گوگی نے 19 جولائی 2021 کو اس رقم کے عوض 240 کنال زمین اپنے نام پر رجسٹرڈ بھی کروائی تھی، اور یاد رہی یہ قیمتی زمین مبینہ طور پر رشوت کے طور پر فرح گوگی کو منتقل کی گئی تھی۔ میڈیا رپورٹس جو انفارمیشن دے رہی ہیں اور نیب کا جو موقف ہے اس حوالے سے، اس کے علاوہ میڈیا رپورٹ میں کہا گیا کہ اس رشوت کے بدلے PTI حکومت نے ریئل اسٹیٹ ٹائکون کے خلاف 460 ارب روپے کے ہرجانے کے کیسز کی پیروی نہیں کی، اور یہ مطلب کہ جو اماؤنٹ ان کو پہنچی ہے، جو جس اماؤنٹ کے عوض انہوں نے وہ 240 کنال جگہ لی ہے، وہ ان کا موقف یہ ہے نیب کا کہ انہوں نے وہ رشوت کے طور پر جو ہے وہ جگہ لی ہے، اور اس کے بدلے انہوں نے وہ 460 ارب کا جو ایک چھوڑ دیا وہ رقم اس بزنس ٹائکون کو، وہ اس کے عوض میں انہوں نے رشوت لی ہے۔ اور اس حوالے سے میں چاہوں گا کہ مومنہ مزید بتائیں کہ رواں سال اپریل میں جو مختلف دی نیوز کے فخر درانی نے بھی ایک خبر دی تھی، اس حوالے سے ذرا گائیڈ کریں۔ رواں سال اپریل میں دی نیوز کے فخر درانی نے خبر دی تھی کہ وزیر اعظم عمران خان کی حکومت کے قیام کے پہلے 3 برسوں میں فرح کی دولت میں تیزی سے اضافہ ہوا ہے۔ فرح شہزادی کے کل اعلانیہ اثاث سے 2017 میں 231 ملین روپے سے 4 گنا بڑھ کر 2021 میں 971 ملین روپے ہو گئے۔ 2018 میں ان کی فائلنگ 0 تھی۔ دی نیوز کی جانب سے یہ بھی بتایا گیا کہ عمران خان کے اقتدار میں آنے سے قبل فرح کے ظاہر کردہ اثاثوں کی مالیت 2017 میں 231 ملین روپے بتائی گئی تھی،
تاہم عمران خان کی حکومت کے پہلے 3 برسوں میں فرح نے مختلف شہروں میں کئی جائیدادیں خریدی اور مختلف کاروباری شعبوں میں کروڑوں روپے کی سرمایہ کاری کی۔ اس حوالے سے آپ لوگوں کو مزید بتائیں کہ دستاویزات کے مطابق فرح خان نے عمران خان کی حکومت کے دوران 2019 میں کالے دھن کو سفید کرنے کی ٹیکس ایمنسٹی اسکیم سے بھی فائدہ اٹھایا، اور ٹیکس ایمنسٹی اسکیم 2019 کے تحت 328 ملین روپے کے حساب سے اس میں ظاہر کیے گئے۔ اور یاد رہے کہ یہ جو ٹیکس ایمنسٹی اسکیم ہے یہ عمران خان صاحب نے سٹارٹ کی تھی اوورسیز پاکستانیوں کے لیے، تاکہ وہ اپنے ان کے جتنے بھی پیسے وہ یہاں پر بھیجتے ہیں اس میں ٹیکس کے کچھ معاملات ان کو ریلیف دیا گیا تھا۔ اور دستاویزات میں مزید بتایا گیا کہ فرح خان نے لاہور اور اسلام آباد میں کچھ پرتعیش جائیدادیں خریدی، جن میں اسلام آباد کے پوش سیکٹر میں ایک کوٹھی بھی شامل ہے۔ دستاویزات کے مطابق فرح خان نے اسلام آباد کے سیکٹر F72 میں 933 مربع گز کا گھر ظاہر کیا، جو انہوں نے 195 ملین روپے میں خریدا تھا۔ مزید ویڈیوز دیکھنے سے پہلے ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن بھی ضرور دبائیں۔